میں ہوں آپ کے ساتھ اسمار الگ اسمار اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نیٹ ورک چینل۔ اس وقت ہم موجود ہیں مفتی بہاؤالدین صاحب کے پاس۔ ہم آج معلوم کرتے ہیں مفتی بہاؤالدین صاحب سے، کیونکہ آج افطار کے بعد شب قدر کی رات چالو ہو جائے گی۔ آئیے ان سے معلوم کرتے ہیں کہ جو شب قدر کی راتیں ہیں، ان شب قدر کی راتوں کو کس طریقے سے جگنا چاہیے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، شب قدر کی راتیں کس طریقے سے لوگوں کو جگنا چاہیے، کس طریقے سے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے؟ یہ شب قدر ایک بڑی اہم شب ہے، اور اتنی اہم شب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم کتاب کو شب قدر میں اتارا ہے۔ قرآن اعلان کر رہا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا ہے، اور شب قدر کے بارے میں فرمایا کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر یہ اللہ کے نزدیک بڑی اہم اور بڑی مبارک شب ہے، اللہ نے یہ ہمیں عطا کی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس شب کو متعین نہیں کیا گیا کہ کون سی شب ہے، لیکن علماء کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جس نے یہ کہا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں اس شب قدر کو تلاش کیا جائے۔ جیسے 21ویں شب ہے، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہ 5 شبیں خصوصیت کے ساتھ ذکر کی ہیں کہ ان کے اندر شب قدر کو تلاش کیا جائے اور ڈھونڈا جائے۔ شب قدر کی عبادت کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تمام دنیاوی ضروریات سے فارغ کر کے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرنی چاہیے۔ شب قدر میں عبادت کوئی بھی ہو، نفلی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، نفلی نمازیں ہوں، ذکر و اذکار ہوں، تسبیحات ہوں، صلاۃ التسبیح وغیرہ، کوئی بھی عبادت آدمی اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ لیکن افسوس آج ہمارے معاشرے کے اندر شب قدر کے نام پر ایک کھلواڑ ہوتا ہے۔ وہ کھلواڑ یہ ہوتا ہے کہ شب قدر کے نام پر کہ ہم شب بیداری کر رہے ہیں، شب جگ رہے ہیں، رات جگ رہے ہیں، اور جاگنے کے لیے روٹوں کے اوپر گھومنا پھرنا، چائے اور ناشتے کا نظم کرنا، کھانے پینے کا نظم کرنا، اس طریقے سے ہم نے اپنے قیمتی لمحات کو اور قیمتی اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں اور برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے قیمتی اوقات کو ضائع اور برباد نہ کریں، بلکہ آسانی کے ساتھ جتنا ہو سکے ہم نوافل کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، توبہ اور استغفار کریں، کیونکہ آخری عشرہ ہے، وہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو جہنم سے چھٹکارے کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، کل امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ یہ شب اگر کسی انسان کو، اللہ کے کسی بندے کو حاصل ہو جائے اور نصیب ہو جائے تو بڑا خوش نصیب بندہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف مشروع کیا گیا، کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا جائے۔ معتکف انسان اگر عبادت میں لگا ہوتا ہے تب بھی عبادت میں شمار ہے، اور اگر آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے، تب بھی اس کا شمار عبادت گزاروں میں ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر معتکف انسان آرام بھی کر رہا ہے اور شب قدر آ گئی تو گویا اس نے شب قدر پا لی۔ اس لیے شب قدر کو بہت ہی اچھے انداز سے، نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص و للہیت کے ساتھ ہمیں گزارنی چاہیے، اور اس کے اندر نام و نمود اور شہرت والا کوئی کام نہ کیا جائے۔ مقصد صرف اللہ کی رضا ہو اور اللہ کی خوشنودی ہو، اور نوافل جو بھی کام ہے وہ اجتماعی نہیں بلکہ انفرادی کام ہوتے ہیں، انفرادی طور پر وہ کام کریں۔ اس کے لیے مسجد کا ہونا، گھر کا ہونا یا کسی اور جگہ کا ہونا ضروری نہیں۔ انسان کہیں بھی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر سکتا ہے اور اللہ کو منانے کی فکر اور کوشش کر سکتا ہے۔ اس لیے بہت ہی اوقات کو قیمتی جانتے ہوئے، لمحات کو قیمتی جانتے ہوئے انسان اپنے تمام اوقات کو اللہ کی عبادت میں صرف کرے اور نیک کام میں لگائے۔ مفتی صاحب، شب قدر کی جو راتیں ہیں کون کون سی ہیں؟ شب قدر کی راتیں اکثر علماء کا کہنا یہ ہے کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، اس آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، جیسے 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہ 5 راتیں ہیں۔ ان 5 راتوں میں کوئی شب قدر ہو سکتی ہے۔ شب قدر کو چونکہ متعین نہیں کیا گیا کہ 21ویں ہی ہے یا 27ویں ہے، لہذا شب قدر کی تلاش کے لیے ان 5 راتوں میں محنت کی جائے، کوشش کی جائے
इंसान दुनियावी फ़ायदे के लिए न मालूम कितनी रातें कुर्बान कर देता है। अगर अल्लाह की रज़ा के लिए 5 रातें हम कुर्बान कर दें तो क्या बईद है अल्लाह की ज़ात से कि हमें नवाज़ दें और मालामाल कर दें। जैसा कि आपने देखा, मुफ्ती बहाउद्दीन साहब ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से एक अपील की है कि जो शब कदर की रातें हैं, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, तो जो शब कदर की रातें हैं उन रातों में अल्लाह के घर में या कहीं तन्हाई में बैठ के अल्लाह की इबादत की जाए, सड़कों पर होटलों पे ना बैठा जाए। जो लैलतुल क़द्र की रातें हैं उनमें सिर्फ़ और सिर्फ कुरान की तिलावत और अल्लाह की इबादत करनी है। मैं अस्मारुल हक अस्मार, कैमरामैन शहनवाज।